یہ جو جادو کا علاج کو گرم کر کے یا قرآن پاک کو گھما کر کرتے ہیں، اس کے میں کیا حقیقت ہے؟ یہ سبھی ڈرامہ ہے۔ نہ تو وہ قرآن پاک گھمانے سے جادو کا اثرات ختم ہوتی ہیں، نہ ہی کیتلی گھمانے سے ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کے شیشے کے ساتھ، آئینے کے ساتھ بھی وہ تعویذ نکالتی ہیں، خود آپ کے کپڑوں سے تعویذ نکال دیں گے، اور یہ سبھی ان کا ڈرامہ ہوتا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ جادو کا علاج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فلق ناس سے کیا ہے، تو ہمیں فلق ناس پڑھنا چاہیے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جو دم کروانے سے پہلے یہ جو عامل لوگ جو دم کرتے ہیں، یہ ماں کا نام پوچھتے ہیں، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے کہ وہ سب سے پہلے جاتے ہی ماں کا نام پوچھتے ہیں؟ اصل میں یہ ایک علم ہے جس کو علم العادات کہا جاتا ہے۔ ماں کا نام پوچھتے ہیں، مریض کا نام پوچھتے ہیں، پھر وہ عادات کے ذریعے حساب لگا کے کہتے ہیں کہ آپ پہ یہ ہوا ہے۔ یہ طریقہ علاج غلط ہے۔ کپڑے کی پمائش کرنا، اس طرح نام پوچھنا، یہ سبھی طریقے جو ہیں یہ غلط ہیں، خلاف شریعت ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو اپنا اور اپنی ماں کا نام نہیں بتانا چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں، اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں کیا ہے۔ جب بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پہ جادو ہے تو انسان نہیں، جنات جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس انسان کے جادو کا علاج نہیں ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں، تو جب جنات جادو کریں گے اس کا علاج یہ کیسے کریں گے؟